بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ایک سوال اور اس کے جواب کے ساتھ سوال کی ٹاپک ہے خالق کی پالیسی کی مصلحت۔ پوچھنے والا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ جناب انسانی زندگی میں بہت سے واقعات اور حوادث ایسے رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جن میں تخریب اور فساد کا پہلو تعمیر اور اصلاح کے پہلو پر غالب نظر آتا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر زندگی کا یہ تصور ہو کہ یہ خود بخود کہیں سے وجود میں آ گئی ہے اور اس کے پیچھے کوئی حکیم اور خبیر اور رحیم اور طاقتور کار فرما نہیں ہے، تب تو زندگی کی ہر پریشانی اور الجھن اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ اس کو پیدا کرنے میں کسی اکیلی وجود کو دخل نہیں ہے۔ لیکن مذہب اور خدا کے بنیادی تصورات اور ان واقعات میں کوئی مطابقت نہیں معلوم ہوتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان مسائل کے حل کرنے کے ذرائع ہمارے پاس نہیں ہیں، تو یہ چیز بھی عجیب ہے کہ ذہن انسانی کو ان سوالات کی پیدائش کے قابل تو بنا دیا جائے، لیکن ان کا جواب دینے یا سمجھنے کے قابل نہ بنایا جائے، اور سب ضروریات کا خیال رکھا جائے مگر ان ذہنی ضروریات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس طرح تو خالق کی پالیسی میں بظاہر جھول معلوم ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سوال تھا، جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ جن الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے متعلق میرا اندازہ یہ ہے کہ میں ان کو سلجھانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ کی فکر کا نقطۂ آغاز صحیح نہیں ہے۔ آپ جن سوالات سے غور اور فکر کا آغاز کرتے ہیں وہ بہرحال کلی سوالات نہیں ہیں، بلکہ کل کے بعض پہلوؤں سے متعلق ہیں، اور بعض سے کل کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ آپ پہلے کل کے متعلق سوچئے کہ آیا یہ بغیر کسی خالق اور ناظم اور مدبر کے موجود ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر خلق بے خالق اور نظم بے ناظم کے وجود پر آپ کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے تو باقی سوالات غیر ضروری ہیں، کیونکہ جس طرح سب کچھ علل ٹپ بن گیا اس طرح سب کچھ علل ٹپ چل بھی رہا ہے۔ اس میں کسی حکمت، مصلحت اور رحمت اور ربوبیت کا کیا سوال؟ لیکن اگر اسی چیز پر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو پھر کل کے جتنے پہلو بھی آپ کے سامنے ہیں ان سب پر بحیثیت مجموعی غور کر کے یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ ان اشیاء کی پیدائش، ان کا وجود، ان کے حالات اور ان کے اوصاف میں ان کے خالق اور مدبر کی کن صفات کے آثار اور شواہد نظر آتے ہیں۔ کیا وہ غیر حکیم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بے علم اور بے خبر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بے حرم اور ظالم اور تخریب پسند ہو سکتا ہے؟ اس کے کام اس بات کی شہادت ہیں کہ وہ بنانے والا ہے یا اس بات کی کہ وہ بگاڑنے والا ہے؟ اس کی بنائی ہوئی کائنات میں صلاح اور خیر اور تعمیر کا پہلو غالب ہے یا فساد اور شرار اور خرابی کا پہلو؟ ان امور پر کسی سے پوچھنے کے بجائے آپ خود ہی غور کیجیے اور خود ہی رائے قائم کیجیے۔ اگر بحیثیت مجموعی اپنے مشاہدے میں آنے والے آثار اور احوال کو دیکھ کر آپ یہ محسوس کر لیں کہ وہ حکیم اور خبیر ہے، مصلحت کے لیے کام کرنے والا ہے اور اس کے کام میں اصل تعمیر ہے نہ کہ تخریب، تو آپ کو اس بات کا جواب خود ہی مل جائے گا کہ اس نظام میں جن جزوی آثار اور احوال کو دیکھ کر آپ پریشان ہو رہے ہیں وہ یہاں کیوں پائے جاتے ہیں۔ ساری کائنات کو جو حکمت چلا رہی ہے اس کام میں اگر کہیں تخریب کے پہلو پائے جاتے ہیں تو لامحال اور ناگزیر ہی ہونے چاہیے۔ ہر تخریب تعمیر ہی کی مطلوب ہونی چاہیے، یہ جزوی فساد کلی اصلاح ہی کے لیے مطلوب ہونا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ ہم اس کی ساری مصلحتوں کو کیوں نہیں سمجھتے، تو بہرحال یہ واقعہ ہے کہ ہم ان کو نہیں سمجھتے۔ یہ بات نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں کہ اس امر واقعی کو بدل ڈالیں۔ اب کیا محض اس لیے کہ ہم ان کو نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھ سکتے ہم پر یہ جھنجھلاہٹ طاری ہو جانی چاہیے کہ ہم حکیم اور خبیر کے وجود ہی کا انکار کر دیں؟ آپ کا یہ استدلال کہ یا تو ہر جزوی حادثے کی مصلحت ہمارے سمجھ میں آئے یا پھر اس کے متعلق کوئی سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہی نہ ہو، ورنہ ہم ضرور اسے خالق کی پالیسی میں جھول قرار دیں گے، کیونکہ اس نے ہمیں سوال کرنے کے قابل تو بنا دیا لیکن جواب معلوم کرنے کے ذرائع عطا نہیں کیے۔ میرے نزدیک استدلال کی بنسبت جھنجھلاہٹ کی شان زیادہ رکھتا ہے، گویا آپ خالق کو اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب پا لینے کے قابل کیوں نہ بنایا، اور وہ سزا یہ ہے کہ آپ اس بات کا الزام دے دیں گے کہ تیرے پالیسی میں جھول ہے۔ اچھا، یہ سزا آپ کو اس کو دے دیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اس سے آپ کو کس نوعیت کا اطمینان حاصل ہوا، کس مسئلے پر کو آپ نے حل کر لیا؟ اس جھنجھلاہٹ کو اگر آپ چھوڑ دیں تو بآسانی اپنے استدلال کی کمزوری محسوس کر لیں گے۔
حقیقت یہ ہے کہ سوال کرنے کے لیے جس قابلیت کی ضرورت ہے، جواب دینے یا جواب پانے کے لیے وہ قابلیت کافی نہیں ہوتی۔ خالق نے سوچنے کی صلاحیت تو آپ کو اس لیے دی ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے جو مقام آپ کو دیا گیا ہے اس کے لیے یہ صلاحیت آپ کو عطا کرنا ضروری تھی، مگر اس صلاحیت کی بنا پر جتنے سوالات کرنے کی قدرت آپ کو حاصل ہے ان سب کا جواب پانے کی قدرت عطا کرنا اس خدمت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو مقام انسانیت پر رہتے ہوئے آپ کو انجام دینی ہے، آپ اس مقام پر بیٹھے بیٹھے ہر سوال کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب آپ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک مقام انسانیت سے اٹھ کر مقام الوہیت پر نہ پہنچ جائیں، اور یہ مقام بہرحال آپ کو نہیں مل سکتا۔ سوال کرنے کی صلاحیت آپ سے سلب نہیں ہوگی کیونکہ آپ انسان بنائے گئے ہیں، پتھر یا درخت یا حیوان نہیں بنائے گئے ہیں، مگر ہر سوال کا جواب پانے کے لیے ذرائع آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ آپ انسان ہیں، خدا نہیں ہیں۔ اسے اگر آپ خالقی کی پالیسی میں جھول قرار دینا چاہیں تو دے لیجئے۔ ترجمان القرآن، فروری 1956۔